अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सकलैन मुश्ताक शो। आज हमारे साथ सकलैन भाई के साथ साथ सईद अनवर भी मौजूद है। वो वाले सईद अनवर नहीं, एक दूसरे सईद अनवर जिनका इंट्रोडक्शन सकलैन भाई ने मेरे से इस तरह करवाया था कि क्रिकेट के कीड़े हैं। अभी इनसे काफी देर हमारी डिस्कशन हुई और माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में लोग दीवाने हैं क्रिकेट के, ये इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तो हम वेलकम करते हैं सईद भाई को। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, वेलकम टू सकलैन मुश्ताक शो। Thank you very much, Ji. Thank you very much for having me on this show. Or it's a very big opportunity and it's an honor to be sitting with the great Saklan Mushtaq. اور میں بھی پاکستانی نیشن کی طرح جس طرح وہ کریزی ہے میں بھی کریزی ہوں اور ہم بھی باقی قوم کی طرح دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستانی ٹیم جو ہے یہ باقی سیمی فائنل میں اور ٹاپ 4 میں پہنچے اور پھر گریجولی فائنل بھی جیتے انشاءاللہ. جتوا آتا ہے پاکستان میں تسی یار جتوا سوری چاہتے ہم یہی ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ردم بھی پکڑ لیا انہوں نے. مجھے جو تھوڑا سا ایشو تھا نا پاکستانی ٹیم کے ساتھ کہ if you look at their previous matches aggressiveness نہیں تھی تو فخر زمان brought this aggressiveness aggression آئی ہے نا تو ٹیم چل پڑی ہے. تو ان کو اس سے لرن کرنا چاہیے کہ بغیر اگریسو کھیلے یہ جیت بھی سکتے. باقی ٹیموں کو آپ دیکھیں 400 سکور کر رہے ہیں جو آ رہا ہے. یہ بھی ریسنٹلی یہ جو میچ ہوا ہے جس کی بڑی آج کل باتیں ہو رہی ہیں میکسویل کی, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا آتے ہی وہ ہیڈ پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کے بعد انہوں نے ٹپ ٹپ لگا دیا. وہ مچل مارش آیا اس نے وہی اگر اسے چھکے والی بال ملی ہے اس نے اس پہ چھکا مارا ہے, چوکے والی ملی ہے اس پہ چوکا مارا ہے. انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے مارنا ہے 6 7 8 کی ایوریج سے. ہم نے پہلے جو وہ جو فیلڈ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے 70 80 90 سکور کرنا ہے. تو ان کی وہ پلاننگ تھی اور اس پلاننگ پہ زیادہ ٹیمیں چل رہی ہیں. نیوزی لینڈ بھی ایسے ہی کھیل رہی ہے, جو بھی ٹیمیں جیت رہی ہیں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں تو دے مسٹ نو ون تھنگ, وداؤٹ اگریشن دے ول گو نو ویئر, اور ان کو جانا پڑے گا. اور باقی یہ جو آج کل میکسویل کی اننگ کا بڑا چل رہا ہے کہ جی نو ڈاؤٹ اٹ واز ون آف دا بیسٹ اننگ اینڈ اٹ ول بی ریممبرڈ فار ایور. کہ یہ جو ورلڈ کپ کی ہسٹری میں اور ون ڈے کرکٹ کی ہسٹری میں وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہینڈ آئی کوآرڈینیشن. تو دس واز دا پرائم ایگزامپل فار اے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن. ہز فٹ ورک واز نو ویئر, وہ صرف بس کھڑا تھا اور مارتا جا رہا تھا. تو اٹ واز بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو کی ناٹ اگنور دی امپورٹینس آف پیٹ کمنز اننگس جو اس نے 60 بالوں پہ 10 12 سکور. وہ آپ دیکھیں نا صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ انہوں نے ایک پلان کیا ہوا ہے. وہ سم ٹائم جو ہے میکسویل بال اوور کی پہلی گیند پہ سنگل لے لیتا تو باقی 4 5 بالیں جو ہے نا وہ روک لیتا تھا. کمنز انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہٹ صرف میکسویل نہیں مارنی ہے. حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ابھی کوئی 4 5 ماہ پہلے جب ایشیز سیریز ہو رہی تھی تو اف آئی ایم ناٹ رانگ دیر واز فرسٹ ٹیسٹ ان ایجویسٹن ان برمنگم. تو آخری ان کے کچھ 7 آؤٹ ہو چکے تھے انگلینڈ کے اور اس میں پیٹ کمنگز تھا اور ساتھ اس کے نیتھن لائن تھے. تو کوئی مور دین 50 رنز چاہیے تھے ان کو اور کوئی 16 17 اوور رہتے تھے. تو اٹ واز ویری ایزی فار پیٹ کمنگز ٹو جسٹ اسٹاپ کرتا اور اس کو ڈرا کی طرف لے جاتا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے شاید 44 45 کیا اس میں چھکے. تو یہ مارے اس میں ابیلٹی ہے چھکا مارنے کی. اور اسپنر کے لیے چونکہ وہ ہائٹ ہے اس کی ریچ اتنی ہے کہ ہی کین ہٹ ایزیلی 6. لیکن اس نے نہیں مارا, اس کو کئی بالیں ملی ہیں اسپنرز کی لیکن اس نے بالکل ہٹ مارنے کی کوشش نہیں کی, حالانکہ وہ مار سکتا تھا. تو یہ ایک اور چیز ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو سیکھنی چاہیے کہ جب آپ پچ پہ کوئی پلان کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کو پھر کمپلیٹلی ایگزیکیوٹ بھی کریں, اس سے ادھر ادھر نہ ہو, ڈی ٹریک نہ ہو. میں اور شہید بھائی جب بھی بیٹھتے ہیں نا, اگر عشاء دی نماز پڑھی تو فجر دی نماز تک کہ کرکٹ دیا گلاں کرتے ہیں تو میں سننا. ان کو کرکٹ کا اتنا نالج ہے, یہ کرکٹ کے کیڑے ہیں. ان کو کوئی بھی میچ, کوئی بھی انفارمیشن, کوئی جو ہے وہ آپ ہسٹری میں چلے جائیں کرکٹ کی, یہ سب ان کو پتہ ہے. میں آج جو ہے ان کو سنوں گا, آپ بھی سنیں. اور یہ بول رہے ہیں بہاف آف آل دا کرکٹ لورس. جو کرکٹ لورس ہیں, ہم سب کو تو لا نہیں سکتے ادھر, جتنے بھی کرکٹ لورس ہیں ان کو تو لا نہیں سکتے. تو ان میں سے آپ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ سعید انور صاحب یہ ہے نا, آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اوبیسلی میں آپ کا جو آج ہوسٹ بنا ہوں اور میں ان سے سوال کروں گا اور آپ کی آواز بن کے جو ہے وہ سعید بھائی ساری باتیں آپ سے
آپ کی ساری جو آواز ہے وہ دنیا میں اٹھائیں گے. لو جی I'll do my best. ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। 5 ਅਰਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3-4 ਅਰਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਵਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹرحال ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਚ ਨੇ ਲੋਕ Exactly. یہ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼. اب بتائیں جی آج جو ہے وہ سری لنکا نیوزی لینڈ کھیل رہے ہیں تھوڑے دسو جی کرکٹ کیڑے بن کے یہ پاکستانی جڑی آواز ہے وہ بھی دسو تے کرکٹ کیڑا بن کے بھی دسو جنہاں نوں تسی ریپرزینٹ کر رہے ہو. نہیں آبویسلی سکلین بھائی ہم تو یہی چاہیں گے کہ نیوزی لینڈ ہارے کیونکہ اس کے ہارنے سے پاکستان کو ایڈوانٹیج ملے گا. تو ہماری تو شروع سے ہی ہسٹری ہے, ہمیں دعائیں تو لازمی چاہیے ہوتی ہیں ہمارے ٹیم کو بغیر دعاؤں کے. ٹھیک ہے بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے سب کچھ ہے لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کوئی ہماری ہسٹری بن گئی ہے کہ ان کو ہمیں بارش کی دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں اور ہمیں اور بھی دعائیں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دعائیں ہم کریں گے کہ سری لنکا جیتے. لیکن فرام کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو جو ہم ابھی یہ جو ریسنٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کی پرفارمنس کی بیس پر اگر بات کریں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. نیوزی لینڈ از فار فار بیٹر ٹیم آن پیپر اینڈ ان دا گراؤنڈ دین سری لنکا کیونکہ بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ یہ 3 شعبے ہیں. ان تینوں میں اگر آپ دیکھیں تو سری لنکا از نو ویئر, وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ان کی جو بالنگ ہے وہ کوئی اسکیٹرڈ ہے, کوئی ڈائریکشن. حاجی صاحب میں سوال حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں جی میچ چل رہا ہے اس وقت, آپ ظاہر ہے آپ کا دل جو ہے میں نے تو پہلے انٹروڈکشن دیا تھا جی کہ یہ پوری دنیا کے جتنے کرکٹ لورز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے آج یہ صرف پاکستان کے جو کرکٹ لور ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو. بالکل ایسے ہی ہے. اور پاکستان کے سارے جتنے بھی چاہنے والے ان کی آواز آج جہاں بیٹھے ہوئے میچ چل رہا ہے تو کی تسی دعا کر رہے ہو جی کہ یہ دعا تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ اللہ پاکستان فائنل جیتے اور آج کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ سری لنکا جیتے. اور سری لنکا کو جیتنے کے لیے یہی ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو اسپن بالر ہیں یہی جتا سکتے ہیں ان کو. فاسٹ بالنگ میرا نہیں خیال کہ کوئی امپیکٹ ڈالے گی نیوزی لینڈ کی بیٹنگ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کرکٹ کا اتنا نالج ہے, آپ پاکستان کی کرکٹ کو بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی سنتے بھی اور جہاں جہاں بیٹھتے کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں. یہ پاکستان کی کرکٹ آپ کے مطابق آپ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں کرکٹ لورز کے پاکستان کی طرف سے آپ کے کیا سوچ ہے کیا نظریہ کہ یہ کیسے پاکستان کی کرکٹ اور اوپر جا سکتی ہے؟ یہ پاکستان کی کرکٹ اور اوپر ایسی جا سکتی ہے, محنت کرنی پڑے گی ان کو. محنت ابھی اس کی میں اگین آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ آلموسٹ یہ جو ابھی میچ ہوا ہے ریسنٹلی افغانستان اور آسٹریلیا کا, تو آلموسٹ آئی تھنک ان 22nd 23rd اوور میکسویل نیو دیٹ وہ جو ہے نا اس کا جو بھی وہ اس کی پرابلم اس کو ہوئی ہے ہیمسٹرنگ کی یا جو بھی کوئی اس کو ہوا ہے, تو اس کے باوجود جو باقی کے وہ 26-27 اوور کھیلا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کھیل گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ مشقت بڑی کرتے ہیں. جم میں اس نے جو ٹائم لگائے ہوئے ہیں جو تھی اسی کی وجہ سے وہ سروائیو کر گیا. ورنہ یہ اور کوئی ہوتے جو کوئی بیٹسمین ہوتا تو وہ تو ویسے ہی تھوڑی دیر بعد بیکار ہو کے واپس چلا جاتا ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے. لیکن اس کی جو فزیکل فٹنس تھی, جو اس نے مشقت, جو اس نے محنت کی ہوئی تھی, جو اس نے جم میں ٹائم سپینڈ کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے اس کے مسلز, اس کی باڈی, اس کی جو فزیکل اسٹرینتھ تھی اس نے اس کو انیبل کیا کہ وہ اپنی وہ پوری نیند کھیل گیا. تو پاکستانی ٹیم کو بھی آئی تھنک کہ ان کی فٹنس کا لیول جو ہے نا وہ نہیں ہے جو باقی ٹیموں کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلیں ٹھیک ہے پاکستان کی فٹنس کھلاڑیوں کو فٹنس پہ تھوڑا اور کام کرنا ہے, مجھے یہ بتائیں پچھلا جو بورڈ تھا انہوں نے 6 ٹیمیں لے کے آ گئے کہ 6 ٹیمیں پورے پاکستان میں ہوں گی. جو عمران بھائی جو سسٹم کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے آسٹریلیا والا, ابھی جو ہے وہ تقریباً 20-25 ٹیمیں بن گئی ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے 6 ٹیموں والی پلاننگ اسٹریٹجی تھی پاکستان کی کرکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اب 25-30 ٹیموں کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو آپ کی رائے میں وہ ٹھیک تھا یہ ٹھیک تھا, اور کیا یہ دونوں ہی غلط ہیں یا کیا دونوں صحیح ہیں, کیا کوئی اور راستہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ایکچولی ٹو بی آنیسٹ اس میں تھوڑا سا دیکھیں 6 ٹیموں والا تو مجھے اس لیے پریکٹیکلی نظر آ رہا تھا کہ وہ 6 ٹیموں والے جن ملکوں میں وہ چل رہا ہے سسٹم ان کی پاپولیشن بہت کم ہے. ایک تو پاپولیشن ان کی کم ہے, جیسے آسٹریلیا کی دیکھ لیں, نیوزی لینڈ کی دیکھ لیں, انگلینڈ کی دیکھ لیں. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں تو ہمیں تو بالکل ہی وارہ نہیں کھاتی 6 ٹیمیں. ایون یہ جو 25 ٹیموں والا ہے, دا بیسک تھنگ از کہ میں پرسنلی ایز اے کرکٹ لور میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کی جو پالیسیز ہیں
اور جو ان کا جو مینجمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. وہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ ایڈ ہاکزم ہی چل رہا ہے. ایڈ ہاک کمیٹی زیادہ عرصہ ہم یہی سنتے رہتے ہیں. پھر کچھ اس میں ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں جیسے میرا نہیں خیال کہ کسی اور کنٹری میں کوئی وہاں کے پرائم منسٹر یا ان کے پریزیڈنٹ پیٹر ان چیف ہوتے ہیں ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے آسٹریلین پرائم منسٹر تھا اور یا برٹش پرائم منسٹر ہیں وہ بڑے کرکٹ لورز ہیں لیکن ان کا انوالومنٹ کوئی نہیں ہے اس کی مینجمنٹ میں اور اس کو کیسے چلانا ہے. تو اس کا کانسٹیٹیوشن ایسے کنسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہو, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, اور اس کا جو بھی انہوں نے ایک طریقہ کار بنانا ہے کہ جو اس کا چیئرمین یا اس کی جو کمیٹیز ہے مینجمنٹ کمیٹی وہ, اور پھر اس کا امپیکٹ نیچے تک جائے. ہم انڈر 12 انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 یہ جو ہمارے پلیئر اب انفارچونیٹلی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو اتنے لیجنڈ ہیں کرکٹ کے, شعیب اختر ہو گئے, وسیم اکرم ہو گئے, وہ کرکٹ شوز کر رہے ہیں بجائے بچوں کو سکھانے کے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی آن دیٹ پلیٹ فارم, دے آر ڈیٹریکٹ ڈیو ٹو سم ریزنس نا. ان کو تو ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے 25 کروڑ یہ جو بچے ہیں جو اتنا پیار کرتے ہیں, جو اتنے کریزی ہیں, کرکٹ کریزی میں کہوں گا نیشن ہے ہم یہاں پہ, تو ان کو جو ہے نا ان کو ضرورت ہے وسیم اکرم کی, شعیب اختر کی. ٹی وی کو تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ کافی فیکٹرز ہیں, یہ کافی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے. اور آئی ہوپ انشاءاللہ کہ فیوچر میں اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ ہمارا جو یہ جو اوپر سٹرکچر ہے نا یہ کسی کے آنے جانے سے, کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے جانے سے آنے سے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے گی. ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہو جو اپنا کام کرتی رہے اور وہ کسی کا پریشر نہ لے, اس پہ کسی قسم کی کوئی انفلوئنس نہ ہو, اور وہ انڈیپینڈنٹ اور صحیح لوگوں کو رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ اسپاٹ کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا جائے. اور پرفارمنس بیسڈ ساری چیزیں ہوں آفس میں. یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں نا, آپ لاسٹ ایئر جو ہے وہ آپ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا جیسے ملک میں جہاں پہ آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں کہ انتہائی بری کارکردگی ہوتی ہے پاکستانی ٹیم ایک ہی گلا کر رہے ہو حاجی صاحب سچی ہو. تو آپ نے ماشاءاللہ ٹیم کو آپ فائنل میں لے گئے, لیکن وہ بجائے اس کا کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے. اب دیکھیں نا, اب جس طرح بھی لوگ یہ کین ولیمسن نے بھی کہا ہے, باقی بھی وہ کہتے ہیں وہ 11-12 کھلاڑی جو گراؤنڈ میں اترتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ گیم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر امبیسڈرس ٹو دیئر کنٹری. وہ اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کا وہ نشان ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ملک کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرے اور اس ٹیم کو اچھے طریقے سے چلائے, اس کو تو ریوارڈ دینا چاہیے بجائے ریوارڈ دینے کے اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں اچھا جی حاجی صاحب بدلتے آئے ہوئے ہیں اور ٹاس جیت کے انہوں نے نیوزی لینڈ نے بالنگ جو ہے اس کا فیصلہ کیا. میرا خیال ہے فیصلہ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ بارش کا وہاں پہ خطرہ ہے تو بارش میں وہ دے وانٹڈ ٹو چیز کے تاکہ انہیں پتہ ہو ڈی ایل ایس کے اوپر کہ کتنا ٹارگیٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شارٹ میچ اگر ہوتا ہے تو اس میں سری لنکا کو بھی ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ لمبے میچ میں تھوڑا سا ان کے اتنے چانسز نہیں بنتے, کیونکہ ان کی بیٹنگ مجھے تھوڑی سی کرملنگ لگتی ہے, وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے 50 اوور کے حساب سے. لیکن اگر میچ شارٹ ہو جاتا ہے 20, 22, 25 اوور تک کا, تو پھر اس میں سری لنکا میں اوپر یہ کسل پریرا ہو گئے یا کسل مینڈس ہو گئے, 2-3 پلیئر. یہ تو آپ کا بڑا فیوریٹ میچ ہے. یہ یاد ہے ایک دفعہ آپ کا فون آیا تھا پاکستان کے, میرا نہیں یہ ہاں ایشیا کپ میں تھا میچ, تو آپ نے مجھے فون کیا ہے کہ جی کسل مینڈس کو آؤٹ کر لے تو یہ میچ جیت جائے, پاکستان میچ جیت جائیں گے. 92 کر گئے وہ. بھائی صاحب آپ کیوں کہہ رہے کہ نہیں منوائے تو خطرہ لگتا ہے میچ سائڈ پہ لے جائے گا. تو آج تو اس دن سے میں نے ان کا نام لگا دیا یہ کرکٹ کے کیڑے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ شارٹ میچ میں نا سری لنکا کی چانسز زیادہ ہیں اگر شارٹ میچ. ہاں میرے خیال میں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی. یہ شارٹ ہماری نشست ہوئی. یہ آپ کے ریپرزینٹیٹیو تھے کرکٹ لورز جتنے بھی ہیں. آج تو پاکستان کے جتنے بھی کرکٹ لورز ہیں ان کی آواز بنے ہوئے تھے. یہ کبھی دنیا کے کرکٹ لورز کی بھی آواز بن جاتے ہیں. یہ بہت ہی ہمارے ہر دل عزیز ہیں, اور کرکٹ جو ہے ان کا پیشن بھی ہے, دیکھتے بھی ہیں, اور اس کے اوپر جب ہم بیٹھتے ہیں بہت لمبی چوڑی باتیں ان کی سننی پڑتی ہیں ہمیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسی ٹپس ان سے مل جاتی ہیں. تو میں ایز اے کوچ, پاکستان ہیڈ کوچ اور ایکس کرکٹر پاکستان,
میں ہمیشہ فلیکسیبل رہتا ہوں. میں ہر کسی سے جو کرکٹ لور ہے میں اس کی بات ضرور سنتا ہوں اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت سارے ٹپس مل جاتے ہیں, اور ان کے جو دلوں کی آواز ہے, جو ان کے سوچیں ہیں, جو ان کے جذبات ہیں, ان کا بھی پتہ چلتا ہے, جو کہ آپ کے اپنے پروفیشن میں, آپ کی اپنی لائف میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. کیونکہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, سنتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا, کیونکہ ہم نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے, کوچنگ کی ہے, ہمیں آپ لوگوں کی آواز, آپ کے جذبات کا نہیں پتہ ہوتا اور آپ کی نالج کا نہیں پتہ ہوتا. کئی ایسے پوائنٹ جو ہماری نظر سے ادھر ادھر رہ جاتے ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ پوائنٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. دیر از نو ہارم. آپ ہر کسی سے سیکھ سکتے ہیں, بچوں سے سیکھ سکتے ہیں, کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں, جو کرکٹ نہیں کھیلے بٹ کرکٹ لورز ہیں, آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور زندگی سیکھنے کا نام ہی ہے, سیکھتے رہیں گے بہت زندگی میں آسانی ہوگی. کیپ واچنگ می آن سکلین مشتاق شو. آپ جو ہے مجھے فالو کریں, میرے ٹویٹر کو بھی, انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو لائک کریں, یوٹیوب چینل کے اس کو سبسکرائب کریں, سوال بھیجتے رہیں. آئی نو کہ آپ جانتے ہیں شیخ از ناؤ ڈیز ود می, تو وہ آپ کے سوال سارے لے کے آئیں گے. میں ان کے سوالوں کے جوابات جو ہے نا آپ تک پہنچاتے چلے جائیں گے. اور یو نیور نو, کل اگر آپ جیسے سعید بھائی بیٹھے کرکٹ لور, اور آپ نے بھی اگر آ کے بیٹھنا ہے تو ہم آپ کو بھی انوائٹ کریں گے, آپ کو سنیں گے, آپ کے سوالات بھی اور آپ کے جوابات بھی اور آپ کے جذبات بھی دنیا کے سامنے رکھیں گے تھرو سکلین مشتاق شو. کیپ واچنگ می آن سکلین مشتاق شو. محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, امن کی جیت ہو, لڑائی کی ہار ہو, دوستی کی جیت ہو, دشمنی کی ہار ہو, دعا, سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں. ساری انسانیت کے لیے دعا کریں, کوئی بھی دکھ درد تکلیف میں نہ ہو. اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیز و قارب دوستوں کا, رشتہ داروں کا, سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ